نہ کرنا۔ میرے نبی پاک کے غلاموں، اس عورت کے گھر میں آ کر کے ابو جہل کی پارٹی نے آگ لگا دی، اب کدھر سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ میرے سرکار تشریف لے کر کے آئے، حضور نے جب آگ لگتی دیکھی دعا کی، یا اللہ تو آل یاسر پر ایسے ہی آگ کو ٹھنڈا کر دے جیسے تو نے نار نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کیا تھا۔ حضور کی دعا پوری نہیں ہوئی ہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی۔ تو حضور کی دعا سے آگ تو ٹھنڈی ہوئی مگر کفار کے دلوں کی آگ ٹھنڈی نہیں۔ ایک کمزور عورت کو پکڑا، 60 سال کے تقریباً اس کی عمر ہے، 50 سے 60 سال کے تقریباً، اور اٹھا کر کے اس عورت کو لے کر کے گئے اور پھر اس کے کپڑے کے اوپر سے جب مارا ہے اس کے ہنٹر ابو جہل نے، بول اللہ کو ایک کہے گی ہاں کہوں گی، مارا ہنٹر زور سے، اور ایسا اس کا ہنٹر تھا کہ کپڑے کے ساتھ ساتھ اس کی کھال بھی باہر کو آ گئی اور پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ او میرے بھائیو، میرے دوستو سنو، اب پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، اتنا مارا کہ پورے جسم لہو لہان ہو گیا، پورے جسم پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے، مگر یہ بوڑھی عورت تھی، اللہ اکبر، ایک لفظ نہیں بولا، اس نے عزیمت پر عمل کیا، اس نے مار کے اس کا پورا جسم توڑ کے رکھ دیا۔ مگر یہ خاتون ہر بار یہ کہتی تھی، ابو جہل یہ نام میں نے اپنے جسم پہ نہیں لکھا، یہ تو اللہ نے مسلمانوں کے دل پہ رکھ دیا ہے۔ جلدی تو بولو، مسکرا کے تو بولو یار، وہ ابو جہل یہ نام میرے دل پہ لکھا ہے۔ اتنا مارا، جب مارتے مارتے تھک گیا تو اس کے سارے کپڑے اس کے جوان بیٹے کے سامنے اتار دیے اور بالکل برہنہ کر کے، اور اس کے بعد اسے بٹھالا اور اپنی سامنے ایک بت رکھا اور بت رکھ کے بولا، بول اس کو میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، کتنی قربانی دی ہے تب یہ اسلام یہاں تک آیا، ہم کو کیا پتا بڑی آسانی سے اسلام مل گیا۔ اس نے کہا بول بتا کیا تیرا خیال ہے، میرے اس بت کو بھی خدا کہہ دے۔ اس نے کہا تو اپنے بت کو بت خدا کہہ، مگر میرے کو بھی خدا کہہ دے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کرے، اور اس نے پھر اپنا نیزہ تان لیا اس کے اوپر، نیزہ سمجھتے ہو بھالا تان لیا، بول کہتی ہے۔ اس نے کہا میں کیسے کہہ دوں، یہ جب ہے ہی نہیں، یہ تو ایک بے جان پتھر ہے، یہ کہہ کے اس نے اس پہ تھوک دیا۔ یہ سمجھتا تھا، یہ کہنے لگا تو اپنے خدا کو بھی مان، میرے کو بھی مان لے۔ کہا نہیں تیرا کوئی خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، لا الہ الا اللہ، هو اللہ احد، هو اللہ احد کے نعرے لگائے۔ جب اس نے تھوکا، اس کو تیش آیا اور اس نے زور سے بھالا اس کے نیچے سے ڈالا، اور اس کے ڈالنے کے بعد اس کا پیٹ پھاڑ دیا اور پورے اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا، اور اس کا ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک طرف باندھا، ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک طرف باندھا، اور دونوں اونٹوں کو دو طرف اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ دونوں سے جب کھینچے دونوں اونٹ، اس کے جسم کے پراخچے اڑ گئے، مگر جب تک اس کی جان میں جان تھی یہی کہہ رہی تھی اللہ اکبر، هو اللہ احد۔ آپ کو کیا پتا، ایک زنیرہ نام کی عورت تھی مکے میں، اس کو مارتا تھا اس کا آقا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، مارتے مارتے اس کو میاں اس کی ہڈیاں کئی بار توڑی، مگر ایک دن اس بدبخت نے یہ حال کیا کہ اپنے اس چابک کی رسی سے اس کی گلے کو زور سے دبایا تو آنکھیں باہر کو نکل آئیں، اور جیسے ہی آنکھیں باہر کو نکلی اس کی آنکھوں میں دیکھنا بند ہو گیا۔ جیسے ہی اندھی ہوئی، اللہ اکبر، اس نے تانا دینا شروع کیا، بلا اپنے محمد کو، بلا اپنے نبی کو، دیکھ میرے لات اور عزا نے تجھے اندھا کر دیا، اب تیری آنکھیں کبھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گی، میرے لات نے، میرے عزا نے، میرے حبل نے تجھے زندہ کر دے، تجھے اندھا کر دیا۔ اس خاتون نے جب نبی پاک کا نام سنا تو اب ہاتھ اٹھا کے بولی، مالک تجھے خبر ہے کہ میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، مگر میں نے اپنا امتحان سمجھ کے تجھے نہیں پکارا، میں پٹتی رہی، میں بوڑھی عورت، میرے جسم کے ٹکڑے، میرے جسم کے ہر حصے میں انہوں نے تکلیف دی، مگر میرے مالک اب تیرے محبوب کی عزت کی بات آئی ہے، مجھے اندھا کر کے یہ تانا دے رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ ابھی اس مظلوم کی بات بھی پوری نہیں ہوئی، اللہ نے اسے آنکھیں عطا کر دی اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ امتحان ہوتا ہے، ورنہ مسلمان اللہ کے اتنا قریب ہے، جب کوئی دعا مانگتا ہے اللہ
اپنی رحمتوں کا ظہور فرماتا ہے. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, بولو یہ مسلمان تھی یا یہ آج کی مسلمان ہے جو سوشل میڈیا پہ آ کے ناچ رہی ہے؟ یہ مسلمان ہے جو میاں اپنا نام رکھ کر کے کیا کیا اور اپنے آپ کو دیندار ثابت کرتے کرتے فیس بک پر بدتمیزیاں کر رہی ہے؟ یا پھر یہ مسلمان ہے جو کہہ رہی ہے میں نے اسلام چھوڑ دیا, اتنے لاکھ چلی گئی؟ میں کہتا ہوں یہ جو کہتی ہے نا میں نے اسلام چھوڑا, اس نے اسلام کو نہیں چھوڑا بلکہ یہ اسلام کے لائق نہیں تھی, اسلام نے اسے چھوڑ دیا ہے. خدا کی عزت کی قسم, جو اسلام ایک بار دل میں آ جائے تو اسلام کو ماننے والی جان دے سکتی ہے مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتی ہے. زور سے تو بولو یار. آپ کو کیا لگتا ہے یہ مسلمان ہے آج کے زمانے کی عورت؟ اس کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اس کو کیا پتا درد کیا ہے؟ اس کو کیا خبر کہ اسلام کتنی تکلیفوں کے بعد یہاں تک پھیلا پہنچا؟ ان کو کیا پتا کہ صحابہ نے کیا کیا دکھ سہے. وہی عورت جس کا نام سمیہ, اس کے لڑکے کو اس کا نام عمار ابن یاسر, سبحان اللہ, میرے حضور کا بڑا پیارا صحابی, اس کو بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کے پھر مار رہے ہیں. اس کے باپ کو مار دیا, شہید کر دیا, اب بیٹے کو. اور سنو, ایک آدمی کو تھم میں باندھ کے 5 لوگ مار رہے ہیں. بولو ایک کمزور آدمی کو باندھ کے مارنے والے بزدل ہوں گے یا پھر شیر دل ہوں گے؟ بولو تو یار, جلدی بولو, ذرا جلدی بولو. تھوڑا سن لو میرے بھائیو دوستو, قیامت کے دن آپ کے بیٹھنے کا حساب ہوگا مجھ سے. جو یہاں بیٹھے ہو نا آپ, مجھ سے حساب ہوگا اس کا کہ تم نے کیا بتایا تھا ان کو. اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں تو آپ کو سنا رہا ہوں, بس سن لو نوجوانوں, سن لو. مارا جا رہا ہے, ابو جہل مارتے مارتے تھک گیا, عتبہ مارتے مارتے تھک گیا, شیبہ مارتے مارتے تھک گیا, مگر یہ عجیب محبت رسول ہے کہ مارنے والا تھک رہا ہے مگر پٹنے والا نہیں تھک رہا ہے. جلدی بولو یار, جلدی بولو. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ کے رسول کے غلاموں اتنا مارا کہ تھک گئے مارتے مارتے, مگر وہ مارنے والے تھک گئے, یہ پٹنے والا نہ تھا. اور انہوں نے پھر ایک کالے رنگ کے آدمی کے ہاتھ میں, بزرگ کے ہاتھ میں, وہ ہم اس کو بزرگ مانتے ہیں, اتنے بڑے صحابی, ان کے ہاتھ میں دے دیا ہنٹر, اور لو تم مارو. اس بزرگ کا کہنا یہ ہے کہ میں اسلام چھپائے ہوئے تھا کیونکہ نبی نے فرما دیا تھا ابھی تمہیں اسلام اپنا بتانا نہیں ہے. کہتے ہیں میں بھی ایک کالے رنگ کا آدمی ہوں, غلام تھا, میرا باپ بھی غلام تھا. میرا باپ تو اتنا پریشان تھا کہ اس نے میری گردن بچپن میں دبا دی تھی مارنے کے لیے. میں مرنے ہی والا تھا تو میری ماں آ گئی, کیوں میرے بیٹے کو مار رہے ہو؟ اس نے رو کے کہا جیسی میری زندگی بدتر گزر رہی ہے میں نہیں چاہتا میرے بچے کی بھی گزرے. کہا کیوں؟ کہا آج میرے آقا نے مجھے اتنا مارا ہے, اس وجہ سے اس کے جوتے اس کی بغیر مرضی سے دھوپ میں چھاؤں میں اٹھا کے رکھ دیے کہ دیکھو. کہتے ہیں اس نے جب پیٹ دکھائی تو پوری پیٹ پر ہنٹر ہی ہنٹر تھے. رو کے پھر مجھے چوم کے کہنے لگا, رو کے میں نہیں چاہتا میرا بیٹا بھی ایسے ہی مار کھائے جیسے میں کھاؤں, اس وجہ سے اس کا بچپن میں مر جانا بہتر ہے. کہتے اتنی دکھوں تکلیفوں کی میں نے زندگی جی تھی, میں مکے آ گیا, مکے میں آ کر کے بک گیا, اللہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. کہتے ہیں میں بھی سوچتا تھا شاید میرا کالا رنگ مجھے کبھی دنیا میں عزت سے جینے نہیں دے گا, مگر ایک دن ایسا آیا کہ میرے ڈیرے پر آمنہ کے لال آ گئے. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں میں بکری کا چرانے والا آدمی غلام, مجھ سے کہا کوئی دودھ دیتی ہے تمہاری بکری؟ میں نے کہا کوئی بکری دودھ نہیں دیتی. ان کا یار ابو بکر ساتھ تھا, کہنے لگے ایسا کرو کہ تم ایسا کرو
करो कि जो बकरी दूध कभी न देती हो तुम उसे लेकर के आओ। कहते मैं लेके आया, नबी ने अपने दोनों हाथ उसके थनों पर लगाए थे कि थन बिल्कुल भर गए, खीरी पूरी भर गई। कहते इतना दूध आया कि मैंने पिया, अबू बकर ने पिया, नबी पाक ने पिया। कहते जब तक जिंदा रही उसकी बरकत खत्म नहीं हुई, दूध आता। मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उन्होंने कहा छुपाए रखना, बताना नहीं, मगर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है, ये मोहब्बत कहाँ छुपती है। कहते हैं जब उमैया ने मेरे हाथ में दिया हंटर और कहा ले मार, तू जवान है तू मार, हम तो थक गए से मारते मारते। कहते हैं मैं लेकर के गया, कान खोल के सुनना जरा मेरे भाइयों, अपने इस्लाम को चेक करना, अपने ईमान को चेक करना, एक दूसरे से हसद करने वालों मुसलमानों की जिंदगी चेक करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुन के बताना आज के मुसलमानों में और उस जमाने के मुसलमानों में कितना फर्क था। उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। ओ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये अम्मार इब्ने यासिर हैं। कहते हैं मैंने अपने हाथ में हंटर लिया, आगे बड़ा कोड़ा लेके। उसने मुझे बुला के कहा देख मैं तो पिटी रहा हूं और मुझे पता है तू मुसलमान है, छुपाए हुए है, तो तू भी 2-3 हंटर मार ले। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई तुझे भी ये माने, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया तो तू भी पिटेगा, मेरा तू भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को भी ऐसी तकलीफ हो जैसी मुझे। अरे तुम तो चुगलखोरियां करते फिर रहे हो, तुम तो मुखबरियां करते फिर रहे हो, तुम तो एक दूसरे को बिगाड़ने की बातें करते फिर रहे हो। ये मुसलमान है कि एक कह रहा है मैं चाहे मर जाऊं मगर किसी को ये खबर ना हो कि तू भी मुसलमान। तुम तो मुखबरियां अपनी आपस की कर रहे हो। घरों के अंदर देख लो कितने दलाल बैठे हैं। मैं ज्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करता मगर फिर भी कह रहा हूं बड़े बदबख्त हैं वो लोग। उसने कहा भाई तू भी मुझे मार ले, 1 2 4 5 6 7 कोड़े तेरे भी बर्दाश्त कर दूंगा। उसने कहा ठीक है भाई। वो आगे बढ़ा और उसने उठाया अपना कोड़ा, और तवज्जो, कोड़ा उठाने के बाद उसने घुमाया, घुमाने के बाद फिर सोचा नहीं नहीं, इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल तीन महवे तबाशाए लबे बाम अभी। कहते हैं उसने उठाया कोड़ा और घुमा के फेंका और जाकर के अम्मार के सीने लग गया। कहने लगा यार जब मोहब्बत आमना के लाल से साथ में करते हैं तो मार भी साथ में खाएंगे। आवाज दिए मक्के के दरो दीवार, गवाह हो जाओ कि बिलाल इब्ने रबा आमना के लाल का गुलाम बन चुका है। जोर से बोलो। कहते हैं बिलाल बजना सुना था कि फिर अबू उसने मेरे जो उमैया ने मेरे इतने मुक्के मारे, इतने मुक्के मारे मेरे मुंह पर कि जब तक मैं बेहोश न हो गया मुंह मेरा फट गया। और जब मैं होश में आया इधर देखो तो मैं पड़ा था अस्तबल में। कहां पड़ा था बोलो, जल्दी बोलो। मैं कह रहा हूं ना हम इतना इस्लाम जानते हैं जितना रोजा न रखने वाले ईद जानते हैं। हमें क्या पता कि इस्लाम की क्या कुर्बानियां दी गई। कहते हैं मुझे फिर सुबह को निकाल के सारे कपड़े मेरे उतार के मेरी गर्दन में डाली रस्सी और फिर उन्होंने घुमाना शुरू कर दिया। मक्के की तो सख्त जमीन कभी देखना, जिन्होंने मक्का देखा है उनसे पूछो कितनी सख्त धूप होती है वहां। और फिर वो कंकर और वो पत्थर और फिर बिलाल का नंगा जिस्म और गले के जरिए घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। बिलाल दीवाना है, कह रहा है हो अल्लाह अहद, हो अल्लाह अहद, अहद अहद। उधर मारने वाले, उधर हसन बिन साबित कहते हैं मैं इस्लाम लाने से पहले मक्के गया था, मैंने एक काले रंग के आदमी घसीटते हुए देखा। पूछा क्यों इसको जुल्म कर रहे हो? कहने लगे एक नया दीन मानता है, खुदा को एक मानता है, इस वजह से मारा जा रहा है। कहते बिलाल फिर मुझे रेत पे लिटाला गया और मेरे सीने पत्थर रखे गए और कहा बोल अल्लाह को कहेगा। मैं फिर कहता था अल्लाह हो अल्लाह अहद, हो अल्लाह अहद। कहते मारते मारते अल्लाह अकबर, मैं बेहोश हो जाता, होश में आता फिर अपने मालिक को पुकारता। मुझे ऐसा लगता एक दिन अबू बकर आए, कहने लगे एक जिक्र जली है, एक जिक्र खफी है, एक हल्के जिक्र है, एक जोर से जिक्र है, हल्के वाला कर लो। कहते 2 दिन हल्के हल्के पड़ा, मुझे मजा नहीं आया। तीसरे दिन फिर उमैया जा रहा था, फिर मैंने कहा हो अल्लाह अहद, हो अल्लाह अहद। उसने मुझे फिर मारा
ابو بکر آ کے بولے یار منع کیا تھا. میں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے مگر مجھے جو لطف پٹ کے اللہ کا ذکر کرنے میں آ رہا ہے ایسے نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت کے فرشتے مجھے ہوائیں بعد میں کرنے آتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ پٹتے مارتے مارتے تھک گئے مگر ایک دن ابو جہل پکڑ کے لے گیا اور جا کر کے بولا تجھ سے یار امیہ یہ غلام نہیں سمجھتا, اس نے مجھے باندھ کے مارا اور جب تک میں بے ہوش نہیں ہوا نا میرے منہ پہ مک کے مارتا رہا. ابو جہل بڑا مضبوط آدمی تھا, کہتے ہیں اس نے منہ پہ مک کے مارے کہ میں بالکل بے ہوش ہونے لگا اور بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو انگارے پڑے تھے دہکے ہوئے, پھر مجھے انگاروں پہ اس نے لٹالا. کہتے ہیں انگارے پہ جیسی ڈالا ہے یار ایک ماچس کی تلی لگ جائے نا تو بڑا بڑا پہلوان آدمی تڑپ جاتا ہے, مگر کہتے ہیں مجھے جب رکھا گیا انگاروں پر اور یہ کھال جب میری ان کی لگی چلنے اور جب اس کے اندر سے چربی لگی نکلنے, اللہ اکبر. کہتے ہیں تو پھر میں نے دعا کی یا اللہ اب بلال کو قبول کر لے میرے مالک, اب بلال کو قبول کر لے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں اس طرف کو گیا جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے, کبھی آ کی توفیق تو ملے. پھر دیکھو میرے نبی کیسا کرم کرتے ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنے بلال کو خرید لیتا, ان ظالموں کے ہاتھ میں نہ چھوڑتا میں اپنے بلال کو. حضرت ابوبکر بولے حضور میری جان آپ کی, میرا مال آپ کا. حضرت عباس سے کہا جاؤ آپ ذرا سودا کر کے آؤ. اس نے 50 درم بتائے, 50 چاندی کے درم آپ لے کر کے پہنچے. کہنے لگے تیرا تو اسلامی بھائی ہے تجھے نہیں بیچوں گا, وہ تو عباس کے لیے سودا تھا. کہ پھر کہ تجھے 2000 کا بیچوں گا, 2000 کا, اور 2 غلام بھی بدلے میں لوں گا. کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. حضرت عباس تب تک ایمان نہیں لائے تھے, ہاتھ پکڑ کے بولے یار سمجھدار ہو, اتنے اچھے تجارت کرنے والے ہو, اتنا گھاٹے کا سودا نہ کرو, اتنا مہنگا نہ خریدو. کہتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ الگ ایک طرف ہٹایا اور کہا ابھی آپ اسلام نہیں لائے ہو, ابھی آپ بلال کی قیمت نہیں سمجھ سکتے. فرمایا اگر ابو بکر کسی ملک کا بادشاہ ہوتا اور اس کی قیمت بلال کی رہائی لگا دیتا تو میں اپنی بادشاہت کے بدلے میں اپنے بلال کو آزاد کرا لیتا. آج یہ بدتمیز سبحان اللہ. ہاں کبھی فیضان بلال بھی لگایا کرو. تمہاری محفلوں میں سب کے ذکر ہیں مگر حضور کے یاروں کے ذکر نہیں. اور آج یہ بدبخت باتیں کرتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف بات کرتے ہیں. تاریخ باریک لیے پڑھے, ان کے دلوں میں معاذ اللہ صحابہ کرام کا بغض آ گیا. او بدبختو, ابو بکر صدیق کے خلاف بھونکنے والوں, تمہاری زبانیں کتیوں سے کھینچ رہی ہیں. تمہیں پتا کیا ہے ابو بکر کون ہے؟ تمہیں کیا پتا صدیق اکبر کون ہے؟ پوچھو کبھی بلال حبشی سے. خرید کر کے بلال کو جب لینے کے لیے گئے اور وہ کوٹری میں پڑے تھے, بلال کون کم ہے, میں تیرا بھائی ابو بکر, تجھے میں نے آزاد کرا لیا, چل میرے بھائی. کہنے لگے یار ابو بکر آزاد کرا لیا, اللہ کا شکر ہے, چل تو ایسا کر مجھے اٹھا. مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, اٹھا نہیں جاتا. اے ذوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے اور دربان کہیں اٹھ. تو میں کہوں یا رسول اللہ اٹھا نہیں جاتا, اٹھا نہیں جاتا. اللہ اکبر. کہتے ہیں بلال مجھے پکڑ کے لے گئے, میری بیڑیاں کھونی اور پھر مجھے پورے انہوں نے تیل لگایا میرے زخموں پر, اور اس کے بعد پھر سفید کپڑے پہنائے, سفید پگڑی پہنائی اور کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ جتنا تجھے رونا یہی رو لے. میں رونے لگا پیار دیکھ کے, مجھے اتنا محبت کوئی کرتا تھوڑی تھا, مجھے تو مارتے تھے لوگ, میں تو غلام تھا, مجھے کون سینے سے لگاتا تھا. مگر ابو بکر بولے جو رونا ہے رو لو مگر حضور کے سامنے نہ رونا, حضور کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. کہتے مجھ سے تو کہہ رہے تھے, پھر حضور کی طرف کو چلے, نہیں مال و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا, میری بے کسی مجھے لے چل تو ہی جانب مدینہ, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ. کہتے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا. ابو بکر تو مجھ سے کہہ رہے تھے رونا نہیں ہے, جیسی حضور کو دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو, یا رسول اللہ میں اپنے بلال کو خرید لایا, میں اپنے بھائی کو. حضور نے میرے آقا نے میری طرف دیکھا, کہتے ہیں میں غلام بیکار انسان, میں حسرتوں والا قدموں میں جا کے
گرنا چاہتا تھا مگر حضور نے باہیں پھیلا دی. اچھا کوئی غم زدہ ہونا اور سننے والا غم کوئی مل جائے تو پورا غم سناتا ہے. اب کسی کو حضور کا سینہ مل جائے رونے کے لیے, بولو حضور کا کاندھا مل جائے. بلال کہتے ہیں میں حضور سے چپٹ گیا اور میں پھر جتنا رویا ہچکیاں میری بندی, میں کانپنے لگا روتے روتے. حضور نے مجھے ہٹایا نہیں, مطمئن کر دیا بالکل اطمینان سے. پھر حضور نے فرمایا ختیجہ میرا بلال آیا ہے. اللہ اکبر, ہر ستم ہر جفا گوارا ہے, بس یہ کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. اگر وہ پوچھ لے مجھ سے تجھے کس بات کا غم ہے, پھر اگر وہ پوچھ لے مجھ سے تجھے کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے. اگر وہ پوچھ لے مجھ سے پھر کس بات کا غم ہے. حضور نے میرے آقا کریم نے فرمایا میرا بلال آیا ہے. یار بلال تو حضور کا ہو گیا, زور سے تو بولو سبحان اللہ. میرا بلال آیا ہے, لاؤ ختیجہ. کہتے کھجوریں آئیں, میں کھانے کو بڑھا تو حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائی کھجور اور اس کے اندر سے گٹھی نکال کے میرے منہ میں رکھ دی. ایسے تم کھاؤ گے میں کھلاؤں گا. کہتے ہیں بلال سے کسی نے پوچھا کچھ باتیں ایسی جو نہیں بھول پاتے. کہنے لگے دو باتیں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا. ایک تو اس کھجور کا مزہ آج تک میرے ذہن میں ہے جو حضور نے اپنے ہاتھ سے کھلائی تھی, اور دوسرا جب ہم مکہ فتح ہوا حضور نے فرمایا میرا بلال مکے پہ اذان پڑے گا کعبے پہ چڑھ کے. تو کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں ہمارے سینے پھٹے جا رہے ہیں, بلال کی جگہ کسی اور سے اذان پڑھوا لیں, ہم تو اسے کعبہ دیکھنے نہیں دیتے تھے, آپ کعبے کے اوپر چڑھا رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اچھا جب لیٹنے کی بات آئے گرم ریت پہ تو بلال لیٹے, سینے پہ پتھر بلال رکھے, انگاروں پہ لیٹنے کی بات آئے تو بلال لیٹے, اذان کوئی اور پڑھے گا نہیں, نہیں میرا بلال ہی پڑھے گا. بلال چڑھ جا. کہتے ہیں بلال میں اوپر چڑھ گیا کعبے کے. نبی پاک نے فرمایا پڑھ اذان. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے سے اذان پڑھی تو آپ کے کعبے کی طرف منہ کر کے, اب کعبے کے اوپر کھڑا ہوں تو کدھر اذان پڑھوں یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا میری طرف دیکھ. اللہ اکبر. بلال حضور کو دیکھنے لگے تو سرکار کر رہے تھے کعبے کا طواف اور بلال پڑھ رہے تھے اذان. تو بلال ایک جگہ کھڑے نہیں تھے بلکہ گھومتے جا رہے تھے اور اذان پڑھتے جاتے تھے اور دنیا کو بتاتے جاتے تھے حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. ہمارے نوجوان کو کیا پتا, جس کی زندگی جس کی اس کو کیا پتا بھائی, جو مسجد کے پنکھوں کے نیچے نماز پڑھنا نہ سیکھا اسے حضرت بلال کے بارے میں کیا پتا. سیدنا بلال حبشی کی زندگی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم نے کہا اسلام سمجھا, زندگیوں کو بدلو اپنی. مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا, 5-10 منٹ اور اوپر ہو گئے, اور بولوں 5-10 منٹ, 5 منٹ 10 منٹ. پھر محمد علی بھائی دیکھو اس مائک پر کیسا پڑھتے ہیں, کیونکہ اس مائک پہ مجھے تقریر کرنا دشوار ہے. اتنا اچھا مائک ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس مائک والے کو برکتیں عطا فرمائے. میں دعا دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے میرے بھائیوں, یہ بتاؤ ادھر دیکھو, جب ماں سجدہ نہیں کرتی تو بیٹی سجدہ کرنا سیکھے گی. جب باپ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹا نماز پڑھنے جائے گا. اس کا مطلب معاشرہ پورا بگڑا ہوا ہے. میں کہہ رہا نا, میں نے شروع میں آپ سے کہا فلسطین کے لیے بڑا درد ہے مسلمانوں کو سینے میں. کیا ارے بہت صاف فلسطین کے لیے درد ہے, اور اپنے سگے رشتہ دار سے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے کچھ چاہیے نہیں آپ سے. حاجی جی ہے نا, یہ تو مانگ بھی حساب سے رہے. اچھے لیول کا فقیر ہے نا, یہ بھی بھکاری ہے, نیت خراب ہے اس کی, حج کر کے بھی نیت نہیں بدلی. یہ کیا بدلے گا, اس کا حج ہوا ہی نہیں. تو کیا کہہ رہا ہے, بھائی مجھے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے, میرے بڑے بیٹے کو بلیرو ملی تھی تو مگر میں آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں. ماشاءاللہ کتنا سمجھدار آدمی ہے, کیا دماغ لگایا ہے نا. کئی بیچارے ایسی تقریر کرنے والے میں جانتا ہوں جو تقریر کرتے تھے جہیز کے خلاف اور انہوں نے اپنی شادی میں کارے لیے. ادھر تو دیکھو, دین یہاں آنا الگ ہے, یہاں آنا الگ ہے نا. اچھا دیکھو, یہ بھکاریوں کی بھی کیٹیگری ہے. کچھ بھکاری ہیں بیچارے وہ ہاتھ ان کے ٹنٹے ہیں تو ٹنٹے ہاتھ دکھا کے بھیک مانگتے ہیں. کچھ بیچارے
لنگڑے ہیں تو ٹانگیں دکھا کے بھیک مانگتے، کچھ کوڑی ہیں تو کوڑ دکھا کے بھیک مانگتے، کچھ لڑکے والے ہیں تو لڑکا دکھا کے بھیک مانگتے ہے نا. اچھا، اور کے جنگل کے ہیں، جب سبھی تم مجھ سے راضی ہو تو یہ بتاؤ جہیز کون لے رہا ہے؟ جب سبھی لوگ راضی ہو مجھ سے تو کوئی جہیز بھی لے رہا ہے، جب سبھی نیک ہو تو پھر یہ بگڑا ہوا معاملہ، ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں. میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، میری طرف دیکھو میرے بھائی، شادیاں آسان کرو، شادیاں آسان کرو. جس گھر میں غریب لڑکی کے آنسو گرتے ہوں وہ گھر کبھی سبز اور شاداب نہیں ہو سکتا. کیا ہوا؟ یہ بات کہہ رہے ہیں مچھر لگ رہے ہیں تو یہ بات کان میں کہہ رہے ہیں ان کے. یہ بات ادھر سے کہہ رہے ہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. جنہیں کیا ہو گیا بھائی، کان میں بات کہنے کی ہو رہی ہے، پولیس پکڑنے کی زور سے کہیں گے تو کیا ہوگا. دیکھو مچھر بہت ہے پیچھے ہے بھائی، مچھر پیچھے بہت ہے. مگر سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جیسے ہی آدمی دفن ہوتا ہے ویسے ہی قبر میں کیڑے شروع ہو جاتے ہیں. سوچو پھر یہ آسان ایک سوچ لگے تو جو ہے کہ نہیں آپ کی. میں کیا آپ سے کہہ رہا تھا بھائی، بڑا مسئلہ ہے. اب میں مچھروں کا کیا انتظام کروں، آپ مجھے بتاؤ، میں کچھ کر سکتا ہوں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ کا پنکھا. ایسے یہ معاملہ مراد آباد کا سائڈ، سنبل سائڈ، یہ ایسے ہی ہے ماشاءاللہ، بہت مضبوط سائڈ ہے. یہ کا معاملہ ہی الگ ہے بالکل. بس 5 منٹ کی بات اور سن لو، چونکہ آپ لوگوں کا جو مزاج ہے نا وہ میرا مزاج نہیں مل پا رہا اس. حالانکہ اللہ کا شکر ہے میری حاضری ہو گئی، میں یہی بیٹھے بیٹھے مکے بھی ہو جائے مدینے بھی ہو جائے، میں ہو گیا اپنا کام. میری جو عبادت تھی وہ ہو گئی، اللہ کا شکر. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں، اپنی بیٹیوں سے بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بدلیں گی تو عزتیں فیشن کے دامن میں نہیں ہیں، عزتیں مدینے والے کے دامن میں. اپنی زندگیوں کو بدلو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر کے آؤ، زندگیوں کو ایسا بناؤ. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک ہمارے یہاں کی شادیاں ہو رہی ہیں، شادی تھوڑی ہو رہی ہے خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی ہو رہی ہے. جو عورتیں بے پردہ، پوری جہیز کے سامان، یہ شادی وہ شادی، اتنے کپڑے پہن کے، مہنگے کپڑے پہن کے صبر آ جاتا اگر عورتیں پردے میں ہو جاتی، مگر جتنا مہنگا کپڑا ہے اتنا ہی اوچھا اور بیکار کا. شادیوں میں 10 جوڑی، 15 جوڑی دلہن کے کپڑے بنے ہیں، مگر اللہ کی قسم ایک بھی کپڑا ایسا نہیں جس میں یہ نماز پڑھ سکے. آدھی آستین کے کپڑے. جبکہ آدھی آستین والوں کے لیے بتا رہا ہوں، یہ جو آج تک فیشن چل رہا ہے، آدھی آستین ہاتھ کھول کے نماز. اگر وضو کر رہی ہے عورت ایسی جگہ جہاں غیر مرد اسے دیکھ لے گا، یعنی ہاتھ کھول کے وضو کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ بس وہ بند کر لے گی، بس اتنی دیر کے لیے کھولنا چاہ رہی ہے کہ وہ وضو کر لے، بس اتنی دیر، ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف ہاتھ کھول کے وضو کرنا ہے اس کو. اور اگر وہ کرے گی تو غیر مرد دیکھ لے گا، کہیں اور پانی لے جا نہیں سکتی، مجبوری ہے. تو فقہا نے لکھا ہے وہ وضو نہ کرے، تیمم کر کے نماز پڑھے. وضو نہ کرے، کیسے کرے؟ تیمم کر کے نماز، یعنی مٹی سے تیمم کر لے. عورتیں جواب نہیں دیں گی قیامت کے دن. کیا ارے مرد مرا 3 کپڑے، عورت کے 5. اب سنو، عورت کا موت الگ، عورت کی نماز الگ، مرد کی نماز الگ. عورت کا حج الگ، مرد صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہے، عورت نہیں دوڑ سکتی. نماز پڑھ رہا ہے تو مرد اللہ اکبر کے
हाथ यहाँ तक ला रहा है, मगर औरत का बस यहीं तक हुक्म है कि यहीं तक हाथ लेके आए और ऐसे करके बांध ले, क्योंकि इसके जिस्म की बनावट और है। जब दौड़ेगी तो बेपर्दगी हो जाएगी, हाथ ऊपर उठाएगी तो बेपर्दगी हो जाएगी। जब अल्लाह ने तेरी नमाज अलग बना दी, तेरी मौत अलग बनाई, तेरा हज अलग बनाया, तो ये बता तूने जो फिटिंग का लिबास पहना है तो कयामत के दिन क्या तुझसे पूछेगा नहीं ना? ऐसी जन्नत मिल जाएगी। सैयदना मौला अली कहते हैं, आखिरी बात सुनो और बात खत्म मेरी। सैयदना मौला अली कहते हैं, मेरी शादी हो गई, अल्लाह, हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आजकल की सारी बेटियां ही परेशान है, आप किससे बात करो ना, ओ भाई परेशानी, औरतें तो परेशानी रहती है। हुजूर फरमाते हैं, कितना ही कुछ दे दो, औरतों के अंदर एक बुराई है, सुनो, कितना ही कुछ दे दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर लो उनके साथ, मगर जब वो अपने मूड में आएंगी तो एक दिन कह देंगे, इनमें मुझे कुछ मिला ही नहीं, कभी कुछ दिया ही नहीं। तो इस वक्त झगड़ा मत करो, हुजूर की बात पे सुभान अल्लाह कहो कि सरकार ने सच कहा था, मेरे आका ने जो हुजूर ने कहा था बिल्कुल सच कहा था। उस वक्त उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं, घर से बाहर निकल जाओ, वो मूड में है, जब आए तब बात कर लेना। अभी इस वक्त बात करने की, औरत को सीधा करने के चक्कर में बहुत से लोग सीधे हो गए भाई। हुजूर ने फरमाया, टेढ़ी पसली से बनी है तो वो ऐसी सीधी, मूड पहचान लो, मूड पहचान लो, तबीयत पहचानो, दिमाग से काम लो, माफ कर दो, गुस्सा करे तो माफ कर दो। अरे वो हुजूर ने फरमाया, जो औरत की जबान दराजी पर और जुल्म पर सब्र कर ले, कयामत के दिन वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बराबर अल्लाह उसे अज्र अता फरमाएगा। सब्र, थोड़ा सा सब्र कर। आजकल तो सारी लड़की औरतें परेशान है, तो कोई एक के अलग दर्द है। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आखिरी हदीस सुन लो और फिर मैं बात करूं। हुजूर मिलने के लिए गए, आवाज दी, फातिमा अंदर आ जाओ, अकेले हैं तो आ जाए। फातिमा मेरे साथ इमरान आए, उन्हें न लाए। उन्हें क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए, आप भी बेटी वाले हो। हुजूर अपनी बेटी से कह रहे हैं, क्यों ना लाऊं? तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो दूसरे मर्द से एक जोड़ी कपड़े में पैम देखने लगे। कायनात जिसके वालिद के सदके से सजी, जमाने में जितने रंग हैं उसी के बाप की बरकतों से। उनकी बेटी कह रही है, अब्बा इतने कपड़े नहीं। तो हुजूर अंदर गए तो पूरा चेहरा पीला था। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। बताना मेरी फातिमा क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। बताना मेरी बेटी क्या हुआ? हुजूर ने कई बार पूछा, तो एक तो बाप पूछे और फिर बेटी से पूछे, तो कब तक छुपाएंगे? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना। और हुजूर से कौन छुपाएगा? जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जाके पूछा, मेरी बेटी, मेरी बहनों सुनो, कल तुम भी कयामत के दिन होगी, मैं भी हूंगा, तो मेरे बारे में ये गवाही दे देना कि ए अल्लाह के रसूल, इस आदमी ने हमें आपकी बेटी की बातें बताई थी, ये बता के गया था। हुजूर ने पूछा, बताना मेरी बेटी। अर्ज की, अब्बा और तो कोई बात नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है और मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं और इस वजह से मेरा चेहरा भी कमजोर है। हुजूर उठे, सर पे हाथ रखा, फातिमा, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, तू तो जन्नत की औरतों की सरदारा है। मेरी फातिमा, अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, तो मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। हुजूर क्या दुआ करते थे, एक कोना है घर का, उसमें रहमत आलम बैठे हैं। अरे वो बैठा है जिसकी जुल्फों की तरह किसी की जुल्फे नहीं, इसके होठ की तरह किसी के होठ नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। हुजूर दुआ कर रहे हैं। कहती है अम्मा आयशा, मैं करीब गई, देखो किसके लिए दुआ हो रही है। हुजूर के पेट पे पत्थर बंधा था और दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत। यानी ये नौजवान जो 10 मिनट भी अपने पैगंबर को याद नहीं करते, आपका दिल कैसे मान जाता है? 2-2 दिन गुजर जाते हैं हुजूर को याद करे हुए। हुजूर को याद किया करो, जितना हुजूर ने आपको याद किया इतना कोई किसी को याद नहीं करता, और जितना सरकार प्यार करते हैं इतना कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मुशक्कत ने पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्यार हुजूर से करो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज हम यहाँ हैं, कल कब्र में जाएंगे तो हुजूर का दीदार हो। तो हुजूर कब्र में, फिर मैदान महशर में, जब कोई किसी का नहीं होगा, है ना, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा। अल्लाह अकबर।
وہ سرکار دو عالم جب تشریف لائیں گے تو میرا امام کہتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ میرے دوستو آؤ توبہ کریں اپنے مالک سے، اس سے کہیں بلال حبشی کے صدقے سے معاف کر دے مولا، ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دے، ہم دنیا کے معاملوں میں رو لیتے ہیں، کبھی ہمیں اپنے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرما، کبھی اپنے محبوب کے غم میں رونے کی توفیق عطا فرما، کبھی بدلے کبھی تبدیل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی اور آ کے بولی مجھے کچھ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا میں تو روز زنا کرتا ہوں ایک عورت کے ساتھ، تو رات کو آ جانا، میں تجھے دے دوں گا، میں تجھے پسند کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی۔ واپس چلی گئی، بچے روئے، کہنے لگی بچے روئے اماں کچھ لائی، بچے بے ہوش ہو گئے، ایک بچہ گر گیا تو جا کے بولی میرے بچے مر جائیں گے، ڈر گئی، تو مجھے ابھی کچھ کھانے کو دے دے، میں رات کو آ جاؤں گی، جو تیرا دل چاہے کر لینا۔ وہ کھلا پلا کے چلی تو گئی، پہنچ تو گئی، مگر اس کے کمرے میں جا کے بیٹھی ہے، وہ آگے اس کے ہاتھ لگانے والا ہے، یہ کانپ رہی ہے، جیسی ہاتھ لگائے ایسی رو پڑی، اور روتی کیوں؟ پیسے نہیں ملے۔ اب پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہ رات کو جب سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، آج جب میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں، اے بے پناہ طاقتوں والے، مجھے کرم کرنے والے کریم، یتیموں اور مسکینوں پر کرم کرنے والے میرے کریم، اپنی بندی کو معاف کرنا۔ تجھے علم ہے، تو جانتا ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو کبھی برے کام نہ کرتی، مجھے معاف کر دے مالک، معاف کر دے۔ ایسی روئی، ایسی روئی، اس کے رونے سے اللہ نے اس کا دل دھو دیا۔ بولا جے لے میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے نوجوانوں، تمہارے موبائلوں کی جو اسکرین ہے یہ لاک کر دی تو بس ختم؟ نہیں نہیں، کوئی ایک بھی ایسا ویڈیو آپ کے اور میرے موبائل میں چلا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے جتنی بھی مچھلیاں ہیں نا، جتنی مچھلیاں سمندر کی ہیں کوئی گن نہیں سکتا، مگر میرا ایمان یہ ہے کہ کسی بھی سمندر میں دنیا کے کوئی ایک بھی ایسی مچھلی پھونکی نہیں جس کی پھونک کی پتہ علم میرے اللہ کو نہ ہو، میرے رب کو نہ ہو۔ وہ تقریر کرنے والے کو بھی جانتا ہے، سننے والوں۔ رات کو روتے روتے کہنے لگا مالک میں نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی، رو کے سو گیا، بہت رویا، سو گیا۔ صبح کو دروازہ دستک ہوئی، کون؟ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، کون؟ سامنے حضرت موسیٰ کھڑے تھے۔ کہنے لگے اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، میرا نام موسیٰ ہے۔ کہنے لگے اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا، میں تو بہت بدکار انسان ہوں، لڑکیوں کی کپڑے عزتیں نوچ لی میں نے زنا کی ہے، پوری زندگی عیاشی کی، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے سلام نہیں بھیجے گا۔ کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ لگا رات رویا تھا کتنا، پھر رونے لگا، رویا تھا کتنا، میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا سن اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ فرمایا موسیٰ جا میرے بندے سے کہنا کہ میں نے اس کے رات کے آنسو قبول کر لیے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف کر دو۔ ایسے ہو گیا توبہ کرنے کے بعد جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہو حضور کے نام پہ اگر ضرورت پڑی تو جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا نیچے ہاتھ کرو۔ جان دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں۔ جو آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی رکھائیں وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں۔ ادھر آ جاؤ، ادھر ادھر آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔